ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تم پر میرے آقا کی اناہت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ واکثر من کلم ترکت عینی واجمر من کلم تلد النساء، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر۔ حمد اور صلات کے بعد لاتعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ اختتام کی طرف جاری ہے اور دوسرے عشرے کی ابتدا ہونے والی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سیرت کے حوالہ سے تو آج بیان کا موضوع ہے ملکۃ العرب، خاتون اول، مجسمہ حسن اخلاق، پیکر جود و سخا، محبوبہ محبوب رب کائنات، سلطانہ عقل و فراست، ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی حالات زندگی کے متعلق اس مناسبت سے کہ 10 رمضان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال قبل 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، یعنی 10 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا، تو اس مناسبت سے آپ کی حالات زندگی کے متعلق گفتگو کرنا مقصود ہے۔ مجسمہ حسن و اخلاق، پیکر جود و سخا، محبوبہ محبوب رب کائنات، ملکۃ العرب، خاتون اول، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی، یعنی وہ ابرہ کا لشکر جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اس سال سے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا وصال 10 رمضان مبارک رسول اللہ کی ہجرت سے 3 سال قبل 65 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ میں ہوا۔ دنیا سے پردہ فرمائے 1457 سال ہو چکے ہیں، آج بھی آپ کا مزار پر انوار جنت المالا مکہ مکرمہ میں مرجع خلائق ہے۔ 25 سال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا۔
یعنی تمام حضور کی ازواج مطہرات میں سے آپ نے سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کیا۔ حضور کی زندگی میں آپ حضور کے پاس سب سے زیادہ، سب ازواج سے زیادہ رہی، یعنی 25 سال کا عرصہ۔ نام خدیجہ، القابات الکبریٰ، الکبریٰ کا جو لقب ہے یہ تو آپ کے نام کا حصہ بن گیا، ساری دنیا آپ کو خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ طاہرہ، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو اہل مکہ طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ اور صدیقہ، بہت زیادہ سچ بولنے والی، اور سید القریش، قریش کی سردار، اور کنیت ام قاسم، یعنی قاسم کی اماں، اور ام ہند، ہند کی والدہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد کا نام خویلد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ۔ سیدہ کا نسب، سلسلہ نسب بہت ہی اعلیٰ ہے، یعنی قریش کا خاندان، یہی خاندان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ، آپ کے والد کا نام خویلد، ان کے والد کا نام اسد، ان کے والد کا نام عبد العزیٰ، ان کے والد کا نام قصی، اور ان کے والد کا نام کلاب۔ اور یعنی چوتھی پشت پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، چوتھی پشت پر آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ، اور ان کے والد کا نام جناب عبد المطلب، ان کے والد کا نام جناب ہاشم، ان کے والد کا نام جناب عبد مناف، اور ان کے والد کا نام قصی، ان کے والد کا نام کلاب۔ یہ جو عبد مناف ہے، عبد مناف اور عبد العزیٰ، یہ دونوں سکے بھائی ہیں، ان کے والد کا نام قصی بن کلاب ہے۔ تو چوتھی پشت پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ تو حسب نسب میں حضرت سیدہ اعلیٰ قبیلے کی اعلیٰ حیثیت کی مالکہ تھی، ہر شخص آپ کو عزت کی، احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اور ابتدائی زندگی آپ کی جس وقت عام الفیل کے 15 سال پہلے جب ولادت ہوئی، تو آپ کی ولادت اس گھر کے اندر ہوئی کہ جو بہت ہی زیادہ امیر ترین تھا۔ آپ کے والد خویلد بہت بڑے جو ہے وہ تاجر تھے، یعنی یوں کہیں کہ ایک طرف پورے مکہ کے تاجر اور ایک طرف آپ اکیلے، اتنے امیر ترین تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی جو عمدہ عادات کا مالک تھا، اور جو دیانتداری میں اعلیٰ جو ہے وہ مشہور و معروف تھا، اور ان سے لغویات اور ان سے فضولیات جو عام قریش کے قبیلے کے اندر پائی جاتی تھی وہ ان میں نہیں تھی۔ آپ کے والد بہت بڑے تاجر اور مالدار تھے، ان کی تجارت وسیع پیمانے پر تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت اعلیٰ اخلاقی اور صفات جمیلہ کی مالکہ تھی، اور دور اندیش اور عقل و دانش، اور ایام جاہلیت میں بھی لوگ آپ کو طاہرہ، پاک باز کہہ کر پکارتے تھے۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ بلند حوصلے کی اور ہمت رکھنے والی خاتون تھی، اور معزز خاتون تھی، سب سے زیادہ پریشانیوں اور مصائب میں صبر کرنے والی تھی۔ جس وقت جوان ہوئی تو آپ کے والد نے آپ کا نکاح عتیق بن عابد المخزومی سے کر دیا۔ تو عتیق بن عابد مخزومی نے سے آپ کی ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
کی دوسری شادی جو ہے وہ ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی. ان سے جو ہے وہ 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام ہند بن ابی حالہ اور دوسرے کا نام حالہ بن ابو حالہ. یہ دونوں بیٹے اور جو پہلے شوہر سے بیٹی پیدا ہوئی یہ تینوں کے تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے اور تینوں صحابی کے جو ہے وہ مرتبے پر فیض ہوئے. اور ان کی جو ہے وہ یعنی دوسری شادی ہونے کے بعد جب 2 بچے پیدا ہوئے تو اس دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یعنی شادی سے کنارہ کشی کر لی اور اپنے ان بچوں کی تربیت میں اپنے وقت کو جو ہے وہ صرف کرنا شروع کر دیا. تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا, شوہر کا بھی یکے بعد دیگرے دونوں شوہروں کا بھی انتقال ہو گیا. تو شوہروں کی بھی جائیداد آپ کے پاس تھی اور والد کا بھی جو وسیع کاروبار تھا وہ بھی آپ کے پاس تھا. اس لیے یہ بہت بڑا جو ہے یہ مال و دولت آپ کے پاس جمع تھا. یعنی آپ نے تجارت کا کام کرنا شروع کر دیا. قریش ہی میں سے آپ نے معزز لوگوں کو اپنے کاروبار کے لیے جو ہے وہ بطور اجرت یعنی ان کو اجرت دے کر دہاڑی دے کر اجرت ان کی مقرر کر کے ان سے جو ہے وہ کاروبار کے معاملات طے فرماتی, خود اپنے گھر میں رہتی. اور اس طرح آپ کے جو ہے وہ معزز لوگ جو آپ نے بطور اجرت مقرر کیے ہوئے تھے جو آپ کے رشتہ داروں میں سے تھے اور ان کو جو ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے اپنے جو ہے وہ اونٹوں کے مال تجارت کے اونٹوں کے ساتھ دوسرے علاقوں میں بھیجا کرتی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تلاش بھی تھی کہ کوئی دیانتدار اور مخلص شخص وہ مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں. اس کے بعد ادھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی دیانتداری ایمانت داری اور ان کی سچائی اور ان کی جو ہے وہ عفت اور ان کی پاکیزگی یہ مشہور و معروف تھی. اور دوسری طرف اہل مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. آپ کی جو ہے وہ سیرت اور آپ کے جو کردار ہے اس سے جو ہے وہ یعنی مانوس تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حد درجہ لوگ محبت فرماتے, آپ کو امین کہتے, صادق کہتے. آپ کی ایمانت داری پورے مکہ میں مشہور و معروف تھی. اور پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ سال کے بعد مکہ مکرمہ میں عورتوں کی ایک عید ہوا کرتی, ایک میلہ ہوا کرتا تھا. وہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوا کرتی تھی اس عید میں, اس میلے میں. تو ایک سال ایسا بھی ہوا کہ ایک راہب وہ اس عورتوں کے میلے میں آ گھسا اور اس نے آ کر کہا, اے قریش کی عورتوں, ان قریب نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے. نبی آخر زمان دنیا پر تشریف لانے والے گئے. اگر تم میں سے کوئی اس کی بیوی کا بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہے تو جلدی سے کر لے. وہ نہایت ہی عظیم الشان اللہ کا نبی آخری نبی ہے. عورتوں نے جب دیکھا یہ مرد کہاں سے گھس آیا تو عورتوں نے اس مرد کے اوپر, راہب کے اوپر کنکریاں پتھر برسانا شروع کر دیے. تمام ہی عورتوں نے اس کو برا بھلا کہا, اس پر پتھر مارے, لیکن واحد اس عورتوں کے مجمع میں خدیجہ تھی جو نہ اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور نہ ہی اس کے اوپر کنکریاں مار رہی تھی. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس ریب سے یہ بات سنی تو دل میں یہ بات بٹھا لی کہ کیوں نہ اس نبی کی زوجہ میں بن جاؤں, کیوں نہ اس نبی کی زوجہ میں بن جاؤں. تو پھر یہ بات آپ نے اس ریب سے سن لی تھی. الغرض آپ کا جو ہے وہ تجارت کا مال دوسرے علاقے میں جایا کرتا تھا, معززین لے کر جایا کرتے تھے, آپ ان کو جو ہے وہ اجرت دیا کرتی تھی اور خود اس جو ہے وہ تمام چیز کی جو ہے نیکبانی فرماتی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی جو ہے وہ پرورش بھی تربیت بھی کرتی. لیکن یہ بات بڑی مشکل تھی کیونکہ اس وقت عرب معاشرے میں ایک عورت کے لیے تجارت کرنا نہایت ہی مشکل تھا. لیکن سیدہ کے خاندان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت ہی تھا.
آپ نے اپنی تجارت کی نگرانی خود کی میں، باہر شام میں، عراق میں، ایران، یعنی وسیع پیمانے کی تجارت تھی، دور دور تک آپ کا مال جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے کہ ایک طرف جب اہل مکہ جمع کرتے اپنے مال تجارت کے اپنے قافلے کو، ایک طرف جتنا قافلہ پورے مکہ کے لوگوں کا ہوتا تو اتنا اکیلا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا۔ اتنی بڑی ملکۃ العرب، یعنی جو ہے اتنی بڑی وسیع تجارت کی آپ مالک تھی، امیر تھی، رئیس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اور پھر لوگ بھی آپ کو ملکۃ العرب کہہ کر پکارتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ کی ملکہ کہہ کر آپ کو پکارتے تھے۔ اور پھر آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کا عالم یہ تھا کہ جو شخص بھی آپ کا بطور اجرت مال لے کر جاتا تو وہ آپ کی ذات میں ایسی تاثیر ہوتی اور آپ کے اخلاق میں اور آپ کی جو ہے وہ سیرت اور کردار میں اس قدر تاثیر اللہ نے رکھی تھی کہ جو آپ کی جو ہے وہ کاروبار کو لے کر، آپ کے قافلوں کو لے کر جاتا تو وہ آپ کی دیانتداری اور سچائی اور آپ کے اخلاق اپنانے پر مجبور ہو جاتا، وہ خود بھی جو ہے وہ سچ بولنا شروع کر دیتا، خود بھی وہ دیانتدار ہو جاتا اور خود بھی جو ہے وہ اچھے کام کرنا شروع کر دیتا۔ الغرض آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور کبھی بتوں کی عبادت نہ کی۔ ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل تھے، اور یہ جو ہے وہ توریت اور انجیل کے بہت زبردست قسم کے عالم تھے، توریت اور انجیل کے زبردست عالم تھے اور اہل عرب میں بڑے مشہور و معروف تھے، یعنی آسمانی کتب کے ماہر تھے ورقہ بن نوفل۔ تو ان کے پاس آپ جایا کرتی تھی اکثر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، اور ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور ان سے توریت کا اور جو ہے وہ انجیل کا علم اس کو جو ہے وہ لیتی سنتی اور وہ آپ کو سناتے۔ اور اکثر وہ کہا کرتے تھے خدیجہ نبی آخر الزمان کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، ان قریب ان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب ان کا ظہور ہونے والا ہے، وہ لوگوں کو ہدایت فرمائیں گے اور ان کی قوم ان سے جھگڑے گی، یعنی ان کی قوم ان کے ساتھ جھگڑا کرے گی، لیکن ان کا دین ہی غالب رہے گا، وہ غالب رہیں گے، ان کا دین غالب رہے گا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے چچا زاد بھائی سے آسمانی کتابوں سے یہ چیزیں سنتی کہ نبی آخر الزمان کا یہی دور ہے، یہی زمانہ ہے، مکے میں پیدا ہوں گے، مکے میں اعلان نبوت فرمائیں گے، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، شانوں والے ہوں گے، عظمتوں والے ہوں گے نبی، تو جب یہ سنتی تو پہلے بھی سنا ہوا تھا اس ریب سے، اب جب اپنے چچا زاد بھائی سے سنتی تو دل میں اور تڑپ ہوتی، یہ خواہش ہوتی کہ کاش اس نبی آخر الزمان کا دیدار نصیب ہو جائے اور میں اس کی اتباع میں اپنی زندگی کو بسر کروں اور اپنی ہر شے اس کے قدموں پر نچھاور کر دوں، یعنی یہ دل میں تڑپ ہوتی تھی۔ ورقہ بن نوفل بہت بڑے توریت اور انجیل کے عالم تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے اے خدیجہ کاش میں بھی ان کا زمانہ پاؤں اور ان کے اعلان نبوت والا زمانہ پاؤں اور پھر میں جو ہے ان پر قربان ہو جاؤں۔ لیکن ورقہ کا کیونکہ آخری دور تھا، آخری ایام تھے، یعنی بڑھاپا تھا، بوڑھے ہو چکے تھے، تو آخری ایام گزار رہے تھے، اس لیے جو ہے وہ یہ کہا کرتے کاش ان کا اعلان نبوت والا میں وقت دور زمانہ پاؤں تو میں ان پر قربان ہو جاؤں گا۔ الغرض اب یہ ساری چیزیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ذہن کے اندر تھی، تو اس لیے آپ کو کہا گیا کہ عقل و دانش، یعنی بہت زیادہ دانش مند اور نگاہ فراست رکھنے والی، دور اندیش، دور چیزوں کو دیکھنے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اور پھر ایک بات اور بھی، جس طرح اس ریب سے اور ورقہ بن نوفل سے اپنے چچا زاد بھائی سے محمد رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نے حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب
ان کے گھر میں دیکھا ہوا بھی تھا۔ یعنی جس طرح آخر الزمان نبی کے متعلق آپ نے سنا تھا، اسی طرح حضور کو دیکھا ہوا تھا، اور حضور کی جو ہے سچائی امانت داری کے چرچے بھی سنے ہوئے تھے، لیکن ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی آخر الزمان نبی ہے۔ الغرض پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں بلایا، پیغام بھیجا۔ جب حضور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، مجھے جس چیز نے آپ کو بلوانے پر مجبور کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، لہٰذا میں آپ کو اپنے قافلہ تجارت کے ساتھ بھیجنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے تجارتی مال کو لے کر دوسرے علاقے میں جائیں۔ میں جس طرح لوگوں کو اس پر اجرت دیتی ہوں، میں یقیناً آپ کو دگنی جو ہے وہ اجرت دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جس وقت جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد قافلے کو مکہ سے جو ہے وہ شام کی طرف بھیجنا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال تجارت کے قافلے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب مکہ سے جو ہے وہ شام کی طرف بھیجنا چاہا تو ساتھ ایک غلام بھی بھیجا، اپنا غلام میسرہ اس کو بھیجا، اور اپنے غلام میسرہ کو کہا، اے میسرہ سن کہ تو پہلے کئی مرتبہ میرے اس قافلے کے ساتھ جاتا ہے، اب تیرے ساتھ اس قافلے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، تو میرا غلام ہے، تو مت جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی حضور کو تکلیف پہنچے اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پریشانی ہو، اور اے میسرہ خبردار، میں تجھے حکم کرتی ہوں ذرا بھی اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا، اور پورے سفر میں ان پر دھیان رکھنا، ان پر دھیان رکھنا۔ یعنی اس طرح کیوں کہا؟ تاکہ میں دیکھوں کہ آیا یہی وہ آخری نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ اب جس وقت مال تجارت کا قافلہ یہ مکہ سے نکلا شام کی طرف، تو شام کے جو ہے وہ شام کے بازار بصرہ میں اس قافلے نے جا کر پڑاؤ کیا، جسے عرف عام میں ہم بصرہ بھی کہتے ہیں۔ تو بصرہ کے بازار میں جب اس قافلے نے پڑاؤ کیا تو ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ درخت کا جو سایہ تھا اس سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو قریب ہی ایک عیسائی راہب نستورہ اس کی عبادت گاہ تھی، اس کا بہت بڑا گرجا تھا، اس میں وہ عبادت کرتا تھا۔ تو وہ نستورہ نامی راہب اس نے جب دیکھا اپنی عبادت گاہ سے کہ ایک قافلہ بازار بصرہ میں اترا ہے اور اس درخت کے نیچے ایک شخص اس نے پڑاؤ کیا ہے، تو وہ فوراً اپنے عبادت خانے سے باہر آیا اور وہ سیدھا میسرہ کے پاس پہنچا، کیونکہ وہ میسرہ کو جانتا تھا، کیونکہ میسرہ اکثر پہلے بھی ہے اس لیے وہ میسرہ کو جانتا تھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، اے میسرہ، یہ جو درخت کے نیچے شخص بیٹھا ہے آ کر، یہ کون ہے جو تمہارے قافلے میں یہ شخص آیا ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، وہ کون ہے؟ تو جناب میسرہ نے کہا کہ یہ حرم والوں میں سے قبیلہ قریش میں سے ایک فرد ہے۔ اس نے کہا، میسرہ سن، خدا کی قسم اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ اے میسرہ، یہ اس امت کے نبی ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ ہم نے توریت و انجیل میں پڑھا کہ اس درخت کے نیچے جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی آخر الزمان اس درخت کے نیچے بیٹھے گا اور وہ نبی ٹھہرے گا جو امی ہے، ہاشمی ہے، عربی ہے اور مکی ہے، اس لیے وہ اس درخت کے نیچے ٹھہرے گا۔ اس زیتون کے درخت کے نیچے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے بعد میرے بعد نبی بیٹھے گا، نبی کے سوا اور کوئی بیٹھ نہیں سکے گا۔ جو زیتون کا درخت ہوتا ہے اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، کہاں عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
زمانہ اور پھر حضور کو دنیا سے پردہ فرمائے آج 1444 سال بیت گئے ہیں، آج بھی وہ درخت موجود ہے، آج بھی وہ درخت موجود ہے۔ تو وہ زیتون کا جو درخت ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ تو نستورہ نے راہب نے کہا اے میسرا یہ اللہ کا نبی ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اور یہ بتا کہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ جناب میسرا نے کہا نستورہ کو، اس نے کہا ہاں ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں اور وہ کبھی سرخی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر وہ قریب آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی تمام نشانیوں کو دیکھ لیا ہے، ایک نشانی باقی ہے۔ اس نستورہ راہب نے کہا وہ نشانی یہ ہے کہ آپ اپنی قمیض مبارک کو اوپر اٹھائیں تاکہ میں مور نبوت کو دیکھ سکوں جو آپ کی پشت پر ہے۔ ہم نے یہ ساری باتیں پہلی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا، اس نستورہ عیسائی نے جب دیکھا راہب نے کہ مور نبوت وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہی تھی، اس نے حضور علیہ السلام کے پاؤں کو، ہاتھوں کو، مور نبوت کو بوسہ دیا اور کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم ہے اگر آپ اعلان نبوت فرمائیں گے تو میں آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا، آپ ہی وہ اللہ کے نبی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے ہیں۔ یہ بات اس نستورہ راہب سے جو ہے وہ میسرہ نے سنی اور اپنے ذہن میں رکھ لی۔ جس وقت جو ہے وہ مال تجارت وہ فروخت کرنے کی باری آئی تو وہاں جب منڈی لگی تو مال اپنا اپنا لوگ بیچنے لگے، تو وہاں جب کوئی جو لیتا تھا وہ بھی اور جو کوئی خریدتا یعنی فروخت کرتا تھا وہ بھی، جب خرید و فروخت ہوتی تو وہ ایک دوسرے کو یعنی مال کی خرید و فروخت پر قسمیں اٹھاتے اور کہتے لات کی قسم، عزا کی قسم، یہ بتوں کے نام ہے لات اور عزا، لات اور عزا کی قسم کھا کر مال کو بیچتے تھے۔ تو اسی طرح مال کو فروخت کرتے ہوئے کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں، آپ نے فرمایا میں لات اور عزا کی کبھی بھی قسم نہیں کھاؤں گا کیونکہ مجھے ان سے نفرت ہے، مجھے ان سے نفرت ہے، بتوں سے، لات و عزا بت ہے، مجھے ان سے نفرت ہے، میں کبھی بھی لات و عزا کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اس شخص جس نے آپ کو قسم کا کہا تھا اس نے میسرہ کو کے کان میں کہا، اس نے کہا میسرہ یہ شخص کون ہے جس نے کہا میں لات و عزا کی قسم نہیں کھاؤں گا؟ اس نے کہا یہ عرب کے خاندان قریش سے ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ بتوں کی قسم نہیں کھاتا، تو لہٰذا یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس بات کو بھی میسرہ نے اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ اس کے بعد مال تجارت جو ہے فروخت کرنا چاہا تو بڑی جلدی مال جو تھا وہ فروخت ہو گیا اور بہت زیادہ کثیر التعداد نفع ہوا۔ جس وقت کثیر التعداد نفع ہوا تو میسرہ کہنے لگا جو ساتھ تھا، اس نے کہا میسرہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی ختیجہ کا مال لے کر آتا لیکن خدا کی قسم اتنا فائدہ ہمیں کسی مرتبہ بھی نہیں ہوا جتنا آپ کی وجہ سے اس مرتبہ ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہ وجود مسعود کی برکت تھی، حضور علیہ السلام کی یہ برکت تھی کہ یہ قافلہ آگے کتنی مرتبہ آیا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا، اس مرتبہ اتنا فائدہ ہوا کیونکہ اس قافلے میں حضور تھے اس لیے فائدہ ہوا۔ اور پہلے مال بھی جلدی نہیں بکتا تھا، اس مرتبہ مال بھی بڑا جلدی فروخت ہو گیا۔ لیکن جہاں قافلہ جایا کرتا تھا وہاں جا کر اپنے سامان کو فروخت کرتا اور وہاں سے سامان لے کر واپس لوٹتا۔ پھر فوراً جو ہے وہاں سے سامان خریدا گیا اور سامان خریدنے کے بعد یہ قافلہ واپس ہونے لگا۔ حضور علیہ السلام کے صدقے سے، حضور کے وسیلہ سے اس قافلے میں بہت زیادہ اس قدر نفع ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا۔ پھر سفر جاری ہوا شام سے واپسی مکہ کا، لیکن رستے میں عجیب کیفیت ہوئی۔ کیا؟ جب گرمی سورج اپنے جوبن پر ہوا اور سورج نے اپنی شعاؤں کو زمین پر ڈالا تو پورے قافلے پر جو ہے وہ سورج کی شعائیں گرمی پہنچ رہی تھی، پڑ رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود پر سایہ تھا۔ دو فرشتے تھے جو نور کی چادر تانے ہوئے تھے۔ میسرہ نے اس بات کو دیکھا اور اس نے اس بات کو بھی اپنے دل میں یعنی ذہن میں ڈال لیا۔ سارے سفر میں ایسا ہوا، میٹھی میٹھی گفتگو، پیاری پیاری جناب لا گفتگو اور اخلاق بری گفتگو، سچائی، نیکی، اخلاق،
خوش اخلاقی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ جو ہے وہ بڑی گفتگو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میسرہ سماعت کرتے، حتیٰ کہ مکہ میں پہنچنے سے پہلے ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پہلے وہ خدیجہ کا غلام تھا، مصطفیٰ کا غلام بن گیا، یعنی حضور کی ذات پر فریختہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت دے کر، حضور کی جو ہے حضور کی جو ہے اخلاق بری گفتگو کو دے کر، حضور کے جو ہے وہ لہجہ مبارک کو دے کر، حضور علیہ السلام کی شان و شوکت کو دے کر، اور پھر اس گفتگو کو دے کر، اور پھر اس نفع کو دے کر، پھر ان راہب کے بتائے ہوئے کاموں کو دے کر وہ آپ پر جو ہے وہ عاشق ہو گیا۔ کیوں نہ عاشق ہوتا؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دل نبی دے نظارے بولوں رجدہ ہی نہیں، سونا اے ہو جیا رب، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ تو میسرہ کیوں نہ فریختہ ہو جاتا، کیوں نہ آپ کی ذات پر مر مٹتا، کیوں نہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت، کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری کمالات کو، یہ تمام کمالات کو دیکھا تھا۔ اب جس وقت یہ قافلہ شام سے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو مکہ کے قریب، مکہ اور اصفہان کی درمیانی وادی کے پاس جس کو وادی فاطمہ کہا جاتا ہے، جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو میسرہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی سے پہلے مکہ میں تشریف لے جائیے اور جا کر جناب خدیجہ الکبریٰ کو یہ سارے معاملات اور اتنا نفع جو ہوا ہے اس کو بتا دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور اٹھنی پر سوار تھے تو حضور وادی فاطمہ سے نکلے، اس قافلے سے پہلے آگے نکلے تو جو ہی مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کے بلائی حصے میں بیٹھی چند عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ میوے گفتگو تھی، یعنی بات ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہ پڑی، دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ کے اوپر جو ہے وہ نورانی چادر جو ہے وہ تنے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تو خدیجہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اور دھوپ تیز پڑ رہی تھی لیکن آپ کے جسم کے اوپر سایہ تھا، فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور بتایا کہ مال بڑی جلدی فروخت ہوا اور اتنا نفع ہوا ہے، تو اس نے فوراً کہا آپ یہ بتائیے میسرہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی جلدی آنے والے ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے دوبارہ اس بات کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ آپ جلدی سے تشریف لے جائیں تاکہ وہ جلدی میرے پاس آئے، یعنی واپس بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہوئے، یعنی خدیجہ دیکھنا چاہتی تھی جو پہلے دیکھا تھا کہ آیا اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ شاید میری آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ جس وقت حضور واپس ہوئے وادی فاطمہ کی طرف، یعنی اس قافلے کی طرف، جو ہی گھر سے نکلے تھے فرشتوں نے پھر چادر تان لی، فرشتوں نے پھر چادر تان لی۔ حضور اس قافلے میں پہنچے۔ اب قافلے کے ساتھ جب دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے تو جناب خدیجہ الکبریٰ دیکھ رہی تھی کہ تمام قافلے والوں کے اوپر سورج اپنی جو ہے وہ کرنیں، اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ سورج گرمی کی تپش میں آ رہا ہے، پر آمنہ کے لال کے سر کے اوپر جو ہے فرشتے سایہ تانے ہوئے ہیں۔ آمنہ کے لال کے سر کے اوپر، حضور کے سر انور کے اوپر فرشتوں کی چادر ہے اور تمام جو ہے وہ سائے کے بغیر دھوپ میں ہے، اور حضور جو ہے وہ سائے کے اندر اس قافلے کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں۔ الغرض حضور پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کو جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے کیا اور مال و دولت جو نفع ہوا تھا اس کو بھی جو ہے آپ کے حوالے کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ تشریف لے جانے لگے۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ میں دوسروں کی نسبت آپ کو زیادہ جو ہے وہ اجرت دوں گی، تو 4 اونٹ بطور اجرت، 4 اونٹ بطور اجرت جو ہے وہ یعنی آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، لیکن کیونکہ نفع زیادہ ہوا ہے آپ کی وجہ سے، لہٰذا 8 اونٹ میں آپ کو بطور اجرت پیش کرتی ہوں۔ 8 اونٹ بطور اجرت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کو دیے، اور یعنی باقیوں کی نسبت آپ کو زیادہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ الغرض پیچھے سے میسرہ نے کہا اے خدیجہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں
بہت ہی کمال کی باتیں دیکھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ کہا پہلے تو بات یہ دیکھی کہ انہوں نے جب بسرا میں داخل ہوئے، جس درخت کے نیچے انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں کے راہب نے مجھے بتایا اللہ کی قسم نبی کے سوا یہاں کوئی نہیں ٹھہرا، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم نے توریت و انجیل میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی ہے، اور ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے محمد عربی بیٹھیں گے، لہٰذا اور وہ نبی ہوں گے، آخر زمان نبی ہوں گے۔ پھر اے ختیجہ جب مال و تجارت فروخت کرنے کی باری آئی، وہاں لوگ لات و عزیٰ کی قسمیں کھاتے، مگر جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے کہا میں کبھی نہیں اس کی قسم کھاؤں گا، میں تو ان کے نام سے بھی دوری اختیار کرتا ہوں، مجھے تو ان کے نام کے ساتھ بھی نفرت ہے، اگر ان کے پاس قریب سے گزروں تو میں نے کبھی آنکھ اٹھا کر ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے بھی مجھے کہا کہ اے میسرہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس امت کا نبی ہے، اور اے ختیجہ جب واپس ہوئے تو میں نے اپنے آنکھوں سے ایک بات اور دیکھی کہ پورے قافلے والے دھوپ میں تھے اور ان کے اوپر 2 فرشتوں نے چادر تنی ہوئی تھی۔ یہ تیسری بات تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ الغرض حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پھر چند دنوں چند عرصے کے بعد تقریباً اس قافلے کو مکہ میں آئے ہوئے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ 2 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس انتہا پر پہنچ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اعلان نبوت فرمائیں گے۔ ان کے کمالات، ان کی زیرت، ان کی صورت و سیرت یہ بتلا رہی ہے کہ یہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی لونڈی، اپنی خادمہ جناب نفیسہ کو بلایا اور فرمایا اے نفیسہ میری بات غور سے سن، میں چاہتی ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کروں، میں چاہتی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کروں، اور اب تو جا اور جا کر حضور علیہ السلام کی رضا معلوم کر کہ وہ کیا چاہتے ہیں، حضور سے پوچھ جا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو جناب نفیسہ نے عرض کیا اے میری آقا، آپ سے تو آپ کے خامند کے وصال کرنے کے بعد قریش مکہ کے بڑے بڑے عالی شان سرداروں نے آپ کو نکاح کے پیغام بھیجے تھے، بڑے بڑے مالداروں نے آپ کو نکاح کے پیغام بھیجے تھے، آپ نے ان کو ٹھکرا دیا، کسی سے نکاح نہیں کیا، چاہے مالدار ہے، سردار ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے تو اس سے سب سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن کیا بات ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے تو اور جن کے والد بھی نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ فرمایا نفیسہ جیسے بھی ہو جا کر ان کی رضا کو معلوم کر۔ الغرض جناب نفیسہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر خدمت ہو کر جا کر ڈائریکٹ بات کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کرتے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نکاح کیسے کروں جب کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس مال شادی کے لیے، نکاح کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر مال سے بے پرواہ کر دیا جائے، مال سے آپ کو بے پرواہ کر دیا جائے اور پھر عورت بھی حسین ہو، جمیل ہو، پاک ہو، مالدار ہو، معزز ہو اور آپ کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور ہے بھی وہ اچھی شان کی مالک ہو، عورت بھی ایسی ہو اور مال سے بھی آپ کو بے پرواہ کر دیا جائے تو کیا آپ پھر شادی نہیں کریں گے؟ حضور نے پوچھا نفیسہ سے اے نفیسہ وہ کون عورت ہے جو اعلیٰ گھرانے کے ساتھ تعلق ہے اور حسین و جمیل ہے، مالدار ہے اور سارا کچھ ہے، وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا وہ ہے خویلد کی بیٹی جناب حضرت خدیجہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے چچوں سے اجازت لوں گا، اپنے چچوں سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے میں اس بات پر راضی ہوں، حضور نے قبول فرما لیا۔ ٹھیک ہے، جس وقت یہ بات ہوئی تو جناب نفیسہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس حاضر ہوئی اور جا کر مبارکباد دی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہے، حضور نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تھا، خدیجہ نے خود بھیجا اور اس کو
کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ حضور کو پیغام دے؟ اس نے حضور کی سیرت کو دیکھا تھا، اخلاق کو دیکھا تھا، ایمانت داری کو دیکھا تھا، دیانت داری کو دیکھا تھا، حضور کی شان و عظمت کو دیکھا تھا، اور حضور کے جو ہے حسن کو دیکھا تھا، حضور کے کمالات کو دیکھا تھا، تو اس نے جو ہے وہ پیغام نکاح دیا، حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ تو پھر ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو بلایا، کیونکہ آپ کے والد خویلد وہ وفات پا چکے تھے، اپنے چچا کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ دیکھو میری بہت زیادہ وسیع پیمانے پر جو ہے وہ تجارت ہے، تو لہٰذا میں اکیلی عورت ہوں، تو میں بچوں کو سنبھالوں یا کہ جو ہے کاروبار میں، تو لہٰذا میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا، یعنی آپ کے چچا نے عمر بن اسد نے کہا کون ہے؟ تو کہا کہ عبداللہ کا بیٹا محمد۔ انہوں نے کہا میں اس بات پر راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب عمر بن اسد یہ خود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے چچا جناب ابو طالب اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ مضر کے اور دیگر جو معززین تھے ان کو یہ بات بتائی، تو پھر یہ رشتہ طے ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نکاح کی جو ہے پرسعید تقریب جو ہے اس کی جو ہے اس کو یعنی طے کیا گیا، یعنی نکاح کی محفل جو ہے وہ سجائی گئی، اور یہ تمامی حضرات معزز اس میں شامل تھے۔ پورے مکے میں اس شادی کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی پورے عرب میں۔ الغرض جس وقت یہ سارے افراد جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب حضور کے چچا نے اس طرح پڑھا۔ تاریخ نے سیرت کی کتابوں میں وہ الفاظ کوٹ کیے۔ جناب ابو طالب نے خطبے کے اندر کیا کہا؟ خطبہ پڑھتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا پھر اللہ نے ہمیں اپنے گھر بیت اللہ کا متولی بنایا ہے اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا ہے۔ بے شک میرا بھتیجا جوان ہے اور اس کے پائے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ لفظ اس کے پائے کا دنیا میں اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا ثانی نہیں ہے، ایسا حسین و جمیل ہے، ایسا جوان ہے کہ اس کا ثانی نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، یقیناً ہے ہی نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے اس جیسا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضور کے چچا نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں مال اگرچہ اس کے پاس نہیں، لیکن مال تو ایک ڈلتی ہوئی چھاؤں کی طرح ہے، آج کسی کے جیب میں ہے، کل کسی کے جیب میں ہوگا، لیکن تم اس کا نسب تو دیکھو، اس کا خاندان تو دیکھو کتنا عالی ہے۔ اس کے بعد جب یہ خطبہ مکمل ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل انہوں نے پھر خطبہ کہا، اور انہوں نے خطبے میں یہ کیا کہا کہ اے گروہ قریش تم گواہ ہو جاؤ، میں نے 400 درم چاندی اس کے حق مہر کے عوض عبداللہ سے کر دیا۔ یعنی ادھر سے حضور کے چچا نے خطبہ پڑھا اور ادھر سے یعنی ورقہ بن نوفل نے۔ پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ 400 درم چاندی حق مہر میں جو ہے وہ اس کے بدلے میں یہ نکاح کی بندت ہوئی، اور بعد نے کہا کہ اس کے بدلے میں 20 اونٹ حق مہر میں دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ، آج ہم کہہ دیتے ہیں حق مہر کی باری آتی نہ کہتے نہیں، 32 روپے تھے اس وقت۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نکاح میں حضور نے جو ہے وہ 20 اونٹ حق مہر میں دیے، اور جو ہے وہ 400 درم جو ہے وہ چاندی، اور تمامی جتنی ازواج تھی بیویاں جتنے بھی نکاح حضور نے کیے ہیں سب کو 400 درم چاندی جو ہے وہ اس کی وہ عطا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ اس کے بعد یعنی اس وقت جب یہ نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال عمر تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال عمر تھی اور حضور علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی، اور 2 مرتبہ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہو چکا تھا اور دونوں خامد فوت ہو چکے تھے، ان سے 2-3 بچے بھی تھے جو بعد میں صحابی بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحابی بنے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں
وہ تعریف بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت ہند بن حالہ نے تو حضور کے حسن پر کمال کر دیا۔ حضور کے حسن کے بارے میں حضرت امام حسن جناب ہند بن حالہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے بیٹے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے ماموں جان آپ حضور کے بارے میں بتائیں کہ حضور کا حسن کیسا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے بیٹے حضور کا حسن بیان فرمایا کرتے تھے، اور جب حضور آرام فرما ہوتے کسی کی صحابی کی جرأت نہ ہوتی کہ حضور کو اٹھا دیں جگا دیں، لیکن جب ہند جناب حالہ آتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے بیٹے پہلے شوہر سے، جب وہ آتے تو اگر آواز دیتے کسی سے آبا سے پوچھتے حضور کہاں ہے تو حضور کے کانوں میں گوشت مبارک میں آواز پڑ جاتی، کسی صحابی کی جرأت نہ ہوتی حضور کو اٹھانے کی، پر ان کے نام پر حضور فوراً اٹھتے اور فرماتے حالہ آ گئے، میرا بیٹا حالہ آ گیا، میرا بیٹا حالہ آ گیا۔ ان سے جو ہے بغل گیر ہو جاتے، فرماتے یہ خدیجہ کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یعنی اس قدر حضور ان سے محبت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض جس وقت یہ شادی ہو گئی تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال میں سے اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس کو ذبح فرمانے کا حکم دیا، اور تمام ان معززین کو کھانا کھلایا گیا، اور تمام نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضور کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ بھی اس نکاح میں شامل ہوئی، اور کئی دن تک یعنی یہاں رہی، اور جب جانے لگی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ساس کو مطلب یعنی جو ہے وہ سکی ساس نہیں تھی، وہ رضائی ساس تھی، کیونکہ حضور کی جو سکی والدہ تھی وہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، حضور کی رضائی جو والدہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، تو اس نکاح میں وہ بھی شامل ہوئی۔ جب وہ جانے لگی تو اپنی جو ہے ساس کو 20 بکریاں تحفے کے طور پر دی۔ ابھی حضور نے نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، جس وقت یہ نکاح ہوا تو حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، 15 سال پہلے کی بات ہے، 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اور جس وقت جناب دوسرا دن آیا تو جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال، غلام، لونڈیاں، مال و زر، سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ سارا مال آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں، میں یہ سارا مال۔ انہوں نے اعلان نبوت نہیں ہوا، انہوں نے فقط حضور کے حسن پر سارا مال دے دیا تھا، حضور کے حسن و جمال پر سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب آپ کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ یہ تو کیا کر رہی ہے، تجھے پتہ ہے کہ تو کیا کر رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں سارا مال آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ فرمایا تجھے پتہ ہے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے دل میں مال کی محبت ہے، میں یہ سارا مال، یہ سارے غلام، یہ ساری لونڈیاں یہ سب آزاد کر دوں گا، تیرا مال خیرات کر دوں گا، یتیموں میں، غریبوں میں، بے نواؤں، بے سہاروں میں، بیواؤں میں تقسیم کر دوں گا، تجھے پتہ ہے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا جیسے آپ کی مرضی ہے ایسے میری مرضی ہے، اگر آپ کو فقر پسند ہے تو پھر مجھے بھی امیری پسند نہیں بلکہ فقیری پسند ہے، اگر آپ کو فقر پسند ہے تو مجھے بھی فقر پسند ہے۔ اب کوئی بندہ غریب ہو نا، امیر ہو جائے تو وہ بات اور ہوتی ہے، اور اگر امیر ہو تو غریب ہو جائے تو اس کا دن رات گزرتا نہیں، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وقت وہ ہے کہ کبھی ایک روٹی بھی اٹھ کر نہیں پکائی، لونڈیے ہیں، غلام ہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کیا، جو ہے 20 لونڈیے دایاں بایاں ہیں، لیکن آج وہ وقت ہے کہ جب سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کیا، میرے آقا نے غلاموں کو آزاد فرما دیا، لونڈیوں کو آزاد فرما دیا، سارا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یتیموں میں، فقیروں میں، بے نواؤں میں، بیواؤں میں، نداروں میں، فقیروں میں تقسیم فرما دیا۔ آج وہ وقت بھی ہے، ادھر اتنا مال تھا، اتنی لونڈیاں تھی، آج کچھ بھی نہیں ہے، بس آقا کا دامن ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ساتھ ہے۔ فرمایا حضور ساتھ ہیں تو ساری کائنات ساتھ ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو بسر کیا، اور 25 سال تک ایک ذرہ بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ 25 سالوں میں حضور کو ذرا بھی رنج پہنچایا، دکھ دیا ہو۔ 25 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی حضور کو دکھ نہیں دیا، ناراض نہیں کیا،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی حضور کی رضا میں گزاری، خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ روٹی پکا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی، حضور کے بیٹوں کی بیٹیوں کی پرورش کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے دیے، جناب قاسم اور جناب عبداللہ جن کو طیب وطاہر بھی کہا جاتا ہے، جناب زینب، جناب حضرت رقیہ، کلثوم، جناب فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیاں 2 بیٹے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ نے ساری زندگی حضور کی محبت، حضور کی جو ہے وہ تابعداری میں اور حضور کی رضا میں گزار دی، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت نشینی اختیار کرنا شروع کر دی، یعنی ایک غار میں جا کر، جسے جو ہے جبل نور کے اوپر ایک غار حرا کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اس غار میں جا کر خلوت نشین ہو گئے۔ کبھی 3 دن جا کر وہاں ذکر و فکر کرتے، پھر لوٹ آتے، پھر جو ہے کھانا لے کر پھر چلے جاتے، پھر جا کر اس غار میں جو ہے بیٹھتے، کبھی 5 دن، کبھی 7 دن، کبھی مہینہ بھی ہو جاتا۔ کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ خود کھانا تیار کر کے اس غار کے اندر جا کر 2500 فٹ کی بلندی پر، وہ غار حرا ہے، اب تو 1444 سال کے بعد اس میں جو ہے وہ پودے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رستے کا نام و نشان نہ تھا، نوکیلے دار پتھر تھے، جھاڑیاں تھی، رستے کا نام و نشان تک نہ تھا، اور 40 سال کی عمر سے زائد عمر ہو چکی تھی، یعنی بڑھاپے کی طرف قدم تھے۔ اس پہاڑی کے اوپر سے چڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کھانا پیش کرنا، رکھنا، اور پھر عرض کرنا، آقا اگر تاخیر ہو گئی ہے تو میں اس پر معذرت چاہتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اسی طرح کھانا لے کر جا رہی تھی، آگے جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا آپ کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر آ رہی ہے اور میں چلے جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، آپ کی زوجہ آ رہی ہے، جب وہ آئے تو اسے کہہ دینا کہ اللہ تجھے سلام کہتا ہے، اور یہ بھی کہہ دینا جبریل بھی تجھے سلام کہتا ہے۔ اللہ بھی سلام کہتا ہے اور جبریل بھی سلام کہتا ہے۔ جن کو جبریل سلام کہے، جن کو خدا کی ذات سلام بھیجے، اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے انگور کا خوشہ توڑ کر کھلائیں، اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جن کی تعریف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کریں اپنی ازواج کے سامنے، اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جن کو بارے میں مصطفیٰ فرمائے، اے عائشہ خدیجہ الکبریٰ میں یہ بھی کمال تھا، یہ بھی کمال تھا، یہ بھی کمال تھا، ان کی سہیلیوں کو حضور جو ہے گوشت تقسیم کریں، ان کی محبت میں انہیں خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ جن کو سب سے پہلی وحی کی بشارت نصیب ہوئی، انہیں خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر مال قربان کیا، اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر جب لوگ غم دیتے، آپ کو پریشانی دیتے، تو جس ذات نے رسول اللہ کی ذات کو تسلی دی ہے، اس کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نے فرمایا دنیا کی 4 عورتیں ہیں جو جنت کی ساری عورتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے جنت کی تمام عورتوں کی جو ہے افضل اور اعلیٰ جو ہستی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ فرمایا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے، اور اس کے بعد فرعون کی بیوی آسیہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا میری بیٹی جو ہے فاطمہ بنت محمد ہے۔ یہ 4 عورتیں ساری جو ہے عورتوں سے افضل اور اعلیٰ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کرنے والی جب لوگوں نے آپ کا انکار کیا، تکذیب کی، تو جس نے آپ کا جو ہے تسلی دی، آپ پر مر مٹی، مال قربان کیا، اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، اس لیے وہ افضل ہے۔ جناب مریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے محمد عربی کا دفاع کیا اور ان کی خدمت کی، اور جناب آسیہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے دفاع کی اور خدمت کی، اور جناب فاطمہ الزہرا نے، حالانکہ یہ نبی کی بیٹی یا بیوی نہیں ہے، ان کی شان اس لیے افضل ہے کہ جناب بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر جب کفار ظلم کرتے، اور جو ہے جب خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو چکا تھا، تو حضور کا دفاع کرنے والی فاطمہ الزہرا تھی، اس لیے حضور نے
نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اس فاطمہ الزہرا اماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ خدیجہ الکبریٰ اماں ہے، فاطمہ الزہرا بیٹی ہے، حسنین کریمین نواسے ہیں، محمد عربی جو ہے شوہر ہیں، علی المرتضیٰ جو ہے وہ داماد ہے، عثمان غنی داماد ہے، جن کے داماد عثمان غنی اور علی المرتضیٰ ہو انہیں خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جن کے شوہر امام الانبیاء ہو انہیں خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جن کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہو ان کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہو انہیں خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور نکتے کی بات دیتا چلوں، دنیا میں جتنے سید ہیں وہ تمام کے تمام نواسے ہیں خدیجہ الکبریٰ کے، وہ نواسے ہیں خدیجہ الکبریٰ کے۔ میرے آقا نے فرمایا میری نسل فاطمہ الزہرا کے جسم سے چلی، فاطمہ الزہرا ام سیدہ ہے، یعنی سیدوں کی ماں ہے، تو نانی کون بنے گی؟ نانی خدیجہ الکبریٰ بنے گی، نانی خدیجہ الکبریٰ بنے گی، سیدوں کی نانی خدیجہ الکبریٰ، سیدوں کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عمل کر لوں، یہ میں نے بڑا طویل موضوع تیار کیا ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ الغرض حضور نے اللہ کا سلام پہنچایا، جبریل کا سلام پہنچایا، کچھ دنوں کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی۔ رمضان مبارک کے مہینے میں غار حرا میں جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ پڑھیے اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے حضور کو پکڑا، زور سے دبایا، بھیجا سخت قسم کے ساتھ، پھر چھوڑا، کہا پڑھیے اقرا، پڑھیے اقرا۔ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، پھر پکڑا، زور سے بھیجا، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جس وقت یہ پوری آیات پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ وحی نازل کی، اللہ کی پہلی وحی غار حرا میں رمضان مبارک کے مہینے میں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو اثر تھا فیض ربانی کا جو پہلی مرتبہ آپ کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر یہ وحی پہاڑوں کے اوپر نازل کر دی جائے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ پاس ہو جائیں، روئی کی طرح اڑ جائیں، اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ قلب محمد پر جب فیض ربانی کی وحی نازل ہوئی، اس کے اثر کی وجہ سے آپ کا سانہ، آپ کا سینہ مبارک، آپ کا جو ہے قلب مطار وہ کانپنا شروع ہوا۔ وحی لے کر حضور اپنے گھر میں آئے اور کہا زملونی، اے خدیجہ کمبل اڑا دو، کیونکہ دل کانپ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی نازل ہوئی تھی اس کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے جس وقت کمبل اڑا دیا گیا، تھوڑی تسکین ہوئی تو پھر فرمایا اے خدیجہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دیتے ہوئے کیا کہا خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ جو ہے تحامل کرنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، رائے حق پر مصیبتیں آئی آپ برداشت کرتے ہیں۔ حضور کو تسلی تھی۔ الغرض یہاں تک جس وقت ہوا پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، یہ سارا بات ان کو واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا ان کو میرے پاس لے آئے۔ حضور کو لے کر جس وقت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی، جا کر انہوں نے پوچھا کیا دیکھا بھتیجے، سارا کچھ بتایا۔ ان کا خدا کی عزت کی قسم ہے وہ اللہ کا فرشتہ جبریل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ جس وقت یہ بات ہوئی خدیجہ اس سے پہلے حضور کی نبوت کی تصدیق کر کے ایمان لا چکی تھی، سب سے پہلے ایمان لانے والی اور سب سے پہلے حضور کی بیوی بننے کا شرف خدیجہ کو حاصل ہوا، کسی اور کو نہیں ہوا۔ 10 رمضان مبارک کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی محبوبہ کو خود اپنے ہاتھوں سے مکہ مکرمہ کے جو ہے قبرستان جنت مالا میں خود حضور قبر میں اتر گئے اور خدیجہ الکبریٰ کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ کیسی قسمت اور کیسی خوش نصیبی ہے کہ حضور علیہ السلام خود دفن فرما رہے ہیں۔ اس وقت جنازے کے احکام لاگو نہیں ہوئے تھے، اس لیے فقط غسل دیا گیا اور جنازے کے بغیر جو ہے جنت المالا میں رسول اللہ نے خود قبر انور میں اتر کر دفن کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ یعنی غمگین ہوئے کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب کا وصال 5 دن پہلے ہو چکا تھا۔ 5 دن پہلے آپ کے چچا کا وصال ہو گیا، 5 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال۔ حضور نے فرمایا یہ سال عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
والسلام نے پھر آپ کو وہاں دفن فرما دیا۔ آج 1457 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ کا آج بھی مزار پر انوار جنت مالا میں مرجع خلائق ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے فضیلت والا قبرستان مدینہ میں جنت البقیع ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں جو افضل ترین قبرستان ہے وہ مکہ میں جنت المالا ہے۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ آپ کے فیوز و برکات میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے، آمین و آمین۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔